کہ اپنے اندر ایمان اور اعمال صالحہ پیدا کی جائیں، اپنے اندر پیدا کیے جائیں، اپنے گھر کے اندر پیدا کیے جائیں، اپنے محلے میں پیدا کیے جائیں، اپنے علاقے میں پیدا کیے جائیں، اپنے صوبے میں پیدا کیے جائیں، اپنے ملک میں پیدا کیے جائیں اور پھیلتا چلا جائے۔ سارا ملک اپنا ہی ہے، سارا علاقہ اپنا ہی ہے، صرف یہی اپنا نہیں ہے، سارا علاقہ اپنا ہے۔ ہمارے ایک سفیر تھے مرحوم، حجاز میں پاکستان کے سفیر تھے، بہت اچھے آدمی، 5 وقت کے نمازی تھے۔ مجھے سب سے زیادہ ان کی ادا یہ پسند تھی کہ 5 وقت ایک تو نماز حرم کی آ کے پڑھنے کا اہتمام، جب بھی موقع ہوتا تھا وہ جدے میں تو رہنا ہوتا تھا، ضرورت کی مقدار سے کوشش کرتے تھے کہ 5 نمازیں حرم، اور جب حرم میں آتے تھے جہاں نماز پڑھتے تھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگ اپنے کاموں کے لیے ان کے ارد ہو جاتے تھے، تو وہ چلتے بھی جاتے تھے آہستہ آہستہ، سنتے بھی چلے جاتے تھے، چلتے بھی جاتے تھے، سنتے بھی رہتے تھے۔ ہر آدمی کی بات سننا، اس کو بتانا، اس کا جواب دینا، اس کو کوئی تاریخ دینا، کوئی صورت بتانا، اور یوں کرتے 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 وہ حرم کے بالکل باب صفا پر ہوتا تھا اس زمانے میں پاکستان ہاؤس، وہ وہاں پہنچتے پہنچتے عام طور پر حرم سے ان کو 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ جب ان سے تبلیغ کی بات کرتا تھا میں تو بہت شوق سے سنتے بھی تھے، اور یہ بھی کہ یہ کرنے کا کام ہے اور کرنا چاہیے، اور جو ان کے ذمہ کام کرتے تھے کہ یہ کرنا ہے وہ بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہتے تھے کہ مفتی صاحب آپ جیسے آدمیوں کو تو اپنے ملک میں کام کرنا چاہیے، یہ ضرور کہتے تھے، بالکل سبق جیسے پکا لیا ہو، پکا ہوا سبق تھا۔ مقدر کی بات، ان کا تبادلہ ہو گیا، 2-3 سال کے بعد تبادلہ ہو، وہ 3 سال کے بعد ان کا تبادلہ ہو گیا، مصر چلے گئے، اور اسی سال مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا تبادلہ ہو گیا ہے، ہماری ایک جماعت تیار ہو گئی اور طے ہو گیا کہ مصر جانا ہے، ہم مصر پہنچ گئے۔ پہلا جمعہ تھا، جامع محمد علی میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، جب سلام پھرا نماز جمعے سے فارغ ہوئے تو ادھر سے انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور سیدھے وہاں سے نکل کے اور یہاں آئے، بہت اتفاق سے گلے ملے اور کہنے لگے پھر یہاں آ گئے۔ میں نے کہا یہاں، اور وہ سبق چونکہ ان کو یاد تھا، کہنے لگے کہ واقعی ضرورت ہے، یہاں بھی ضرورت ہے، مگر آپ جیسے آدمیوں کا اپنے ملک میں کام کرنا ہے۔ میں نے کہا شیخ صاحب آج تو جی چاہتا ہے کہ اس بات پر آپ سے گفتگو ہو جائے، کچھ آپ نے یہ سبق بہت یاد کر لیا ہے۔ کہنے لگے اس بات پر کوئی گفتگو کرنی؟ میں نے کہا ہاں میرا خیال میں ہو جائے آج۔ کہنے لگے اگر گفتگو کرنی تو پھر ابھی چلیں۔ میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگے وہاں مکان پر چل۔ میں نے کہا بابو ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے گاڑی میں، وہاں چلے گئے سفارت جہاں مکان تھا، وہاں پہنچے، بیٹھتے ہوئے میں نے کہا کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا بات یہ کرنی ہے کہ آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اپنے ملک میں کام کرنا چاہیے، اپنا ملک کون سا ہے؟ میں نے جب کہا نا کہ اپنا ملک کون سا ہے تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ میں تو اسے بڑا پکا پاکستانی سمجھتا تھا، اسے کیا ہوا؟ کہنے لگے مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک فرما رہا ہوں، ابھی آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ بتائیں کون سا ملک آپ کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں کرنا چاہیے، آپ کیا مراد ہے؟ کہنے لگے پاکستان۔ میں نے کہا بس؟ میں نے کہا اور کیا؟ میں نے کہا دیکھو جی ہماری سوچ اور ہے، وہ یہ ہے، اور سوچ کے آپ فیصلہ کریں۔ آپ ماشاء اللہ ہمارے عمر میں زیادہ تھے، اچھی عمر تھی۔ میں نے کہا جی ہمارے دادا جان ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ابا جان ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تحقیق ہو سکتی ہے تاریخ کے اعتبار سے، اور صحیح ترین تاریخ کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا جب وہ نکلے ہیں رہتے تھے ایران میں، اور قبیلہ ان کا سارا خاندان پھیلا ہوا تھا ایران میں بھی اور عراق میں بھی. یہ ساری تفصیل تاریخ میں ملتی ہے. بہت بڑا لمبا خاندان تھا، وزارت عظمیٰ بھی ان کے خاندان میں تھی. وہاں سے جب یہ نکلے ہیں ایران میں ایک قصہ پیش آیا وہ آگ کا، ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کا، آگ میں ڈالنے کا. اللہ جل جلالہ نے وہاں سے کامیابی کے ساتھ نکالا. وہاں سے نکلے عراق پہنچے، عراق سے نکلے شام پہنچے، شام سے نکلے مصر پہنچے، مصر سے نکلے حجاز پہنچے، حجاز پہنچے. اللہ جل جلالہ نے اسماعیل جیسا بچہ عطا فرما دیا. ہاجرہ جیسی بیوی مصر کے ساتھ مصر سے ساتھ ہو گئی تھی. ان کو حکم ملا کہ یہاں چھوڑ دو اور جاؤ. کہاں گئے؟ تعاقب کرنے والے اور مورخین نے جو کچھ تعاقب کیا اور جو کچھ ان کو سامان ملا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ وہاں پر پھر اسی ایران کے راستے اور بلوچستان کے راستے سے پاکستان، ہندوستان، یہ غیر منقسم ہندوستان جو ہے سارا وہ برما تک، یہ سارے کے سارے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام پھرے ہیں. افغانستان وغیرہ سمیت تمام ہند میں دین ابراہیمی پھیلا ہے، اور یہ تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے. اس عرصے میں سارا اسلام ادھر پھیلا ہے. اور اس کے بعد یہ واپس آئے ہیں، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کا قصہ پیش آیا ہے، اور اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے. اور لوگوں نے لکھا ہے کہ اسی بنا پر یہ علاقہ جو ہے نا یہاں تک یہ مشرق کا، اس کو جتنا بیت اللہ کے ساتھ جوڑ ہے اتنا کسی علاقے کو نہیں ہے. امتیاز ایک اللہ نے دیا، امتیاز ہے بات. میں نے کہا جی یہ تو ہے دادا جان کا علاقہ سارا، یہ تو ہے، کہاں تک تو ہے دادا جان کا علاقہ. اب آئے ہمارے ابا جان سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا علاقہ کہاں تک ہے آپ فرما دیں. کیا ہے علاقہ؟ فرمانے کے ساری دنیا. میں نے کہا ساری دنیا؟ فرمانے کے ساری دنیا میں کوئی شبہ نہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی مجھے تو شرم آتی ہے کہ ابا جانتا ہو ساری دنیا، اور آدمی کہیں 2 کنال لے کے بیٹھ جا کہ یہ میرا علاقہ ہے، اور باقی ساری کی یاد واد ہی ساری غائب ہو جائے، باقی ساری کا خیال ہی چھوڑ دے، کوئی 1.5 کنال لے کے بیٹھا ہوا. تو یہ کوئی صحیح سوچ ہمارے دیکھے کہ آئندہ نہیں کہوں گا، بس اب بس کر دیں آگے تفصیل میں نہیں، آئندہ نہیں کہوں. سارا اپنا ہی اپنا ہے، سارا ہی اپنا. میں نے کہا امت ساری اپنی ہے، ملک سارے اپنے ہیں. یہ تو پتہ نہیں کون کون چاہے خالی راجوں میں گیرت، خالی جگہ پر جو پکڑ لیتے ہیں، جب جگہ خالی تھی جو آ کے بیٹھتے. جب کوئی سنبھالنے والا لینے والا نہیں ہوتا تو یہی مخلوقات کے مسلط ہو جائے. اصل کے طور پر یہ نہیں ہے، یہ اصل کے طور پر نہیں ہے، یہ تو عذاب کے طور پر ہے. یہ عذاب کے طور پر ہے اللہ کی طرف سے، ہماری غلط اعمال کی وجہ سے، ہماری غفلتوں کی وجہ سے، ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے، ہماری غلط نقل و حرکت کی وجہ سے خدا کا عذاب مسلط ہے. جہاں کہیں بھی ہے غلط لوگ جہاں کہیں بھی مسلط ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کے عذاب کو گالیاں دے کے دور نہیں کر سکتے. گالیاں مت دو، وقت ضائع ہوگا تمہارا. ان کو گالیاں دے کے تم دور نہیں کر سکتے. اپنے اعمال کو درست کر لو، جس کی وجہ سے غلط اعمال ہو گئے، اس بنا پر تمہارے اوپر مسلط ہو گیا خدا کا عذاب. اپنے اعمال کو درست کر دو، اللہ آپ کے عذاب کو اٹھا لیں گے. اس عذاب کو اٹھانے کی ایک صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے.
جب گھر خالی ہوتا ہے تو چور ڈکیے آ کے ڈاکو سنبھالیں گے اور کیا کریں گے؟ چور آئیں گے، ڈاکو آئیں گے۔ دیکھو یہ واقعہ ہے، ویسے کسی غصے میں نہیں کر رہا، واقعہ کی بات کہہ رہا ہوں۔ گھر میں مکان ہے، مکان سے اس مکان میرے گھر سے میرے مکان سے میرے گھر کے اندر جو کچھ ہے اس سے، اس میں چارپائیاں ہیں، بستر ہیں، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، رہنے کی چیزیں، ان سب سے استفادہ گھر والے بھی کرتے ہیں، ان کا حق ہے۔ باہر سے آنے والے جو مہمان جن کا میرے ساتھ جوڑ ہے وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں، ان کا حق ہے، وہ صحیح ہے۔ اور باہر سے آنے والے چور اور ڈاکو بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، ڈاکو اور چور وہ بھی آ کے اس میں سے لوٹتے لے جاتے ہیں۔ یہ جو باہر سے آتے ہیں یہ گھر والوں سے جوڑ بٹھا کر نہیں، جبر کے ساتھ بغیر جوڑ بٹھائے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ ڈاکو کہلاتے ہیں، چور کہلاتے ہیں۔ جو جوڑ بٹھا کے آتے ہیں وہ مہمان کہلاتے ہیں۔ اس بنا پر اس کائنات کے اللہ کی کائنات سے یہ زمین، آسمان اور اس کے اندر جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ان سے استفادہ کرنے کے لیے جو لوگ اس کے مالک سے جوڑ بٹھا کے استفادہ کرتے ہیں وہ مہمان ہے اللہ۔ جو اس سے جوڑ بٹھائے بغیر اس پہ استعمال کرنے والے ہیں وہ سارے ڈاکو اور چور ہیں۔ اس بنا پر اصل کام کرنے کا میں عرض کر رہا تھا کہ ساری امت سامنے رکھ کر، سارے ملکوں کو سامنے رکھ کر، ہر قوم والوں کو، ساری انسانیت کے ہمدرد بن کر، خالق کے خلیفہ بن کر، خالق سب کا ہے یا کسی ایک علاقے کا ہے؟ کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، کسی علاقے کا نہیں ہے، ساری کائنات کا خالق ہے۔ کائنات کے خالق کے خلیفہ بن کر، ہمدرد بن کر، وہ محبت اور الفت اور ہمدردی جو سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر انسان کے ساتھ تھی، وہ ہمدردی لے کر یہ نبی کی میراث ہے، ادھر اللہ کے خلیفہ ہو، ادھر اپنے نبی کے امتی ہو، پورے عالمین کو سامنے رکھ کے حضور کا امتی سمجھ کر اور اپنے اللہ کے بندے سمجھ کر انہیں جہنم سے بچانے کی کوشش، انہیں صحیح راستے پر لانے کی کوشش، انہیں صحیح اعمال پہ لانے کی کوشش، اسے اخلاق پہ لانے کی کوشش اور محنت، یہ اصل کام ہے۔ جو سنا گیا اللہ اس